کر دیتے ہیں. یہ دو عقیدے ہیں، یہ آج دنیا کے سارے مسالک میں بغیر کسی استثناء کے ہر ایک کا عقیدہ ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے حنبلی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے سعودی ہو، سب کے عقیدے یہ ہیں. اور قرآن دونوں عقیدوں کو پروشت کہتا ہے. سارے ان کے فتووں سے، ان کی کتابوں کے فتووں سے میں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا اور مجھے بھی، اس نے تم سے ایک بات مانگی کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. دیکھنا شرک نہ کرنا، یہ اللہ کے لیے گالی ہے. اور تم صرف شرک نہیں کرتے، بس کس شان کے ساتھ اپنے شرک کی اس رویداد کو ساری دنیا میں فخر کے ساتھ عام کر رہے ہو. تو بتائیے کم از کم یہ ہونا چاہیے سب کے اوپر میں نے الزام لگایا تم کافر ہو، تم مشرک ہو، اور اس وجہ سے تو کوئی جواب تو آتا، کوئی میدان میں تو آتا کہ تم نے یہ جو الزام لگایا ہے، یہ ہمارا فتویٰ جو ہے اور ہمارا عقیدہ ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، تم پہ ایمان نہیں پڑے. کم از کم اتنی بات ہونا چاہیے. سارے خاموش سوائے گالیوں کے. اور فتوے بھی کل بھی الجہاد اس کا الجہاد، اس میں کہا کہ سارے یہ علماء جو جمع علماء کہ یہاں اس علاقے میں جہاں میں مارا گیا ہے، انہوں نے متفقاً یہ فیصلہ دیا ہے کہ ڈاکٹر عثمانی کا قتل ہوا واجب ہے. کل کا ہے پرسوں نہیں، الجہاد جو نکلا ہے وہ نکلتا ہے پشاور سے. تو یہ مسئلہ ہے کہ جن کے اوپر میں نے جتنے لوگ ہیں سب کے عقائد سے دکھایا ہے کہ کہیں ایک بھی کسی ایک مسلک کے اندر ایمان نہیں ہے، کم ہر ایک میں دو ہیں، یہ تو ہر ایک میں مشترک ہے، باقی ہزاروں اور بھی ہیں. تو یہ ہے کوئی آ کر آج بھی ہمیشہ کے لیے چیلنج ہے، یا تو کہہ دو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یا کہہ دو یہ صحیح ہے. تو یہ اصلی مسئلہ ایمان کا. اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. کہ اللہ کے کفر کے فتوے سے بچنے کے لیے جو فرماتا ہے کہ دنیا میں اگر عقیدے اور ایمان اور دین کی بات ہو، اور جب فیصلہ اگر کوئی شخص جو اپنے کو عالم کہتا ہے، اگر وہ فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں کرتا تو ایسے 1 2 10 نہیں، 1000 ہوں، سارے کے سارے کافر ہیں. تو جب اگر ان کو کافر نہ کہوں تو اللہ مجھ کو کافر کرے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے پوری طرح واقف ہوں کہ اگر میں کسی پر جو کافر اور مشرک نہیں ہے، کافر اور مشرک کا فتویٰ لگا دوں گا تو وہ فتویٰ مجھ پر پلٹے گا، جیسے حدیث میں آتا ہے. اور میں پناہ مانگتا ہوں کفر مبتلا ہونے سے. اس لیے پورے اعتماد کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکار کر کہتا ہوں کہ تم نے جو قرآن اور حدیث کے ساتھ ظلم کیا، ساری امت کو جہنم کی آگ میں چپا دیا ہے. قبر پرستی کرنے والوں تو تم غلط ہو، تمہارے سارے بزرگ سے غلط تھے. اور کوئی جواب دینے کے لیے سوائے گولی مار دے، گالی دینے کے لیے، یا جو آپ بیان فرما رہے ہیں یہ الزام تراشی کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ میدان میں آ جائے. آج بھی میرا چیلنج ہے کہ آ جاؤ، ثابت کر دو کہ تمہارے عقیدے ہیں جو تم اپنی کتابوں میں چھاپتے ہو، فخر کے ساتھ بیان کرتے ہو، اس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان کی عمق ہے. اور یہ مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں کس قسم کی فرقہ بندی نے اور اہل اسلام کے کس رویے نے مسلمانوں کو اپنے دین سے اجنبی ہونے پر مجبور کیا؟ قرآن فرماتا ہے نئی نئی باتیں جو قرآن و حدیث کے علاوہ تھی ان کو اپنی بنیاد، اپنی پسند کے مطابق اس کو اپنی بنیاد بنا لیا ہے. اور جو حبل اللہ تعالیٰ کی قرآن و حدیث کی بات تھی اس کو انہیں چھوڑ دیا. تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا ان لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہی ان کا معاملہ ہے کہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اور بات جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو اس کو بنائے اور اس کو اپنا مسلک اور اپنا طریقہ بنائے، یہ تفرقہ اندازی ہے. اور یہ اللہ کے یہاں ایک لعنتی چیز ہے. باقی اگر دنیا جا رہی ہے ایک راستے کے اوپر بھٹکی ہوئی اور وہ توحید اور سنت کی دعوت دی جائے تو یہی حق ہے. یہ صحیح معنوں میں فرقہ نہیں بلکہ یہ حق کی ایک جماعت ہے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی مہربانی سے ایک گروہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ قائم رہے گا قیامت تک.